بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ ہفتہ 16 مئی کا آغاز ہو گیا ہے اور اس وقت پوری دنیا سناٹے میں ہے۔ ہضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہوا ہے تو کیا، اور اگر ہو ہی گیا تو کیسے ہوا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا دورہ مکمل کر کے چین سے واپس روانہ ہو گئے ہیں، اور ایک گفتگو، ایک تجزیہ، ایک تبصرہ آپ نے عموماً میرے ولاگز میں سنا ہوگا، اور سینکڑوں لوگوں کی گفتگو آپ نے اس موضوع پر سنی ہوگی۔ ٹاک شوز اس عنوان پر ہوتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ڈکلائننگ سپر پاور ہے اور چائنا کا اس وقت ایک فنومینل رائز ہو رہا ہے۔ لیکن یہی گفتگو، یہی تجزیہ، یہی تبصرہ آپ کو ولاگز میں سننے کو ملتا ہے، ٹاک شوز کی زینت بنتا ہے، مضامین میں سننے کو ملتا ہے۔ لیکن یہ گمان کرنا یا یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ کوئی شخص امریکی صدر کو اپنے سامنے بٹھائے گا اور سامنے بٹھا کر نہ صرف اس قسم کی گفتگو کرے گا بلکہ ساتھ میں اس کو دھمکی بھی دے گا، یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے صدر کو یا امریکہ کو کبھی کوئی دھمکی نہیں دیتا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، وہاں کے لیڈرز امریکہ کے حوالے سے ترش اور تند و تیز جملے بولتے ہیں، امریکہ کی ڈکلائننگ پاور کے حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں، چائنا کے رائز پر بات کرتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ ان ایبسنشیا ہوتا ہے، ان کی عدم موجودگی میں اپنے سامنے بٹھا کر، اور وہ بھی ایک ایسا ڈونلڈ ٹرمپ جس کی پرسنالٹی کو ہم ٹریک کرتے آ رہے ہیں۔ جب 2016 میں اس نے صدر کے طور پر انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا، اس کے زبان کو تالا نہیں لگ سکتا۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو منہ پھٹ ہے، جس کو ڈپلومیسی کا نہیں پتا، جو نپے تلے جملے بولنے میں مہارت نہیں رکھتا، نی جرک ریاکشن دیتا ہے، ریاکٹ کرتا ہے، اور انتہائی ایروگنٹ ہے، مغرور ہے، گھمنڈی ہے۔ ظاہر ہے کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ اس نے ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی اس نے کتنے ورلڈ لیڈرز ہیں جن کو اس نے بے عزت کیا۔ ابھی ولادیمیر زیلنسکی کے جو کلپس ہیں ابھی بھی وائرل ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وائٹ ہاؤس میں بٹھا کر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو اس نے بے عزت کیا۔ نیم اے لیڈر۔ کبھی وہ جسٹن ٹروڈو کو جو ہے جو کینیڈین پرائم منسٹر تھے ان کو گورنر ٹروڈو کہہ کر بلاتا ہے، اور اب ریسنٹ پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی اور کینیڈا کے حوالے سے اوپنلی یہ کہنا کہ یہ 51ویں ریاست جو ہے امریکہ کی بن جائے گی۔ پھر گرین لینڈ کو یہ کہنا کہ اٹس این انٹرسٹنگ پیس آف آئس اور میں اس کے اوپر قبضہ کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے دوستوں، دشمنوں، سب کے ساتھ بلا تفریق اسی قسم کی گفتگو کرنا۔ فریڈرک مرز جرمن چانسلر، اس سے پہلے انگلا مرکل کے حوالے سے جان بولٹن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کیسے اس کے متعلق گفتگو کرتا تھا۔ کرنٹ برٹش پرائم منسٹر کائر سٹارمر کو سٹوپڈ کہنا، اس سے پہلے جو تھریسا مے تھیں ان کو بھی سٹوپڈ کہہ کر بلانا۔ پھر جو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایمانوئل میکرون ہیں پریزیڈنٹ آف فرانس، ان کے حوالے سے یہ جملے کہنا کہ ایمانوئل میکرون کی بیوی تو اس کا تھپڑ مار کر منہ پھیر دیتی ہے۔ پیدرو سانچیز کے حوالے سے تبصرے کرنا، اسپینش پرائم منسٹر کے حوالے سے۔ محمد بن سلمان کو کہنا، وہ جملے جو ہم دہراتے بھی نہیں ہیں انگریزی میں، بس اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ میرے تلوے چاٹے گا، اینڈ ہی بیٹر بی نائس ٹو می، اس قسم کی بات کرنا۔ اور جاپنیز پرائم منسٹر کو وائٹ ہاؤس میں بٹھا کر اس کے سامنے پرل ہاربر کا تذکرہ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ who would know better than the Japanese about the element of surprise، جس پر بڑی ہاہاکار مچی جاپان میں۔ تو ایسا ڈونلڈ ٹرمپ، ایسے شخص کو اپنے سامنے بٹھانا اور بڑی ہی شائستگی سے جملے ادا کر دینا۔ ویسے تو آپ نے اس دورے کے دوران دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو صدر شی جن پنگ ہیں تمام دورے کے دوران ایسے ایکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے بچپن سے یہ دوست ہوں، حالانکہ دونوں کا بچپن بڑا ڈیفرنٹ گزرا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک بڑی بزنس امپائر کا مالک بنا اور سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوا، اور دوسری طرف جو شی جن پنگ ہے اس نے اپنی جوانی اور لڑکپن کا وقت جو ہے وہ غاروں میں پتے کھا کر گزارا کیا۔ لیکن ان دونوں کے جو امیجز ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ بڑے جو ہے وہ دیور گیٹنگ along ویری ویل۔ اس دورے کے دوران بہت ساری چیزیں سٹینڈ آؤٹ کیں، ون بائی ون کچھ پر تبصرہ کروں گا، زیادہ تر آپ تک پہنچ چکی، آپ نے خبریں پڑھ لی ہوں گی، اس کے حوالے سے بہت سارے وائرل کلپس دیکھ لیے ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں اس دورے میں بہت سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں، خاص طور پر دا وے صدر شی جن پنگ نے جو ہے وہ حوالے دیے تھوسیڈیز ٹریپ کی بات کی، اور یہ کہا کہ امریکہ کو اس میں خود کو الجھانا نہیں چاہیے۔ یہ جو میسج تھا، اس میسج کی بازگشت اس وقت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے، اور
یہی اس وقت موضوع ہے کہ امریکہ کے ساتھ، امریکہ بہادر کے ساتھ یہ کیا ہے چین کے صدر شی جن پنگ نے۔ کچھ چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی اس دورے کے دوران، جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں، خاص طور پر امریکہ بینگ سپر پاور، ظاہر ہے کہ اس کی مجبوری، دا وے جو آپٹکس دکھائے گئے امریکہ کی طرف سے اس دورے کے لیے، کہ جس ملک کو اپنا سب سے سیریس کمپیٹیٹر کہتا ہے، جس کے خلاف وہ G7 سمٹس کرتا ہے، نیٹو اعلامیے میں چائنا کو جو ہے وہ چائنا کو برا بھلا کہا جاتا ہے، چائنا کو صرف سیریس کمپیٹیٹر نہیں کہا جاتا، بلکہ جو کنزیکٹیو صدور ہیں امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے اس کو ہم دنیا کی بڑی معاشی اور عسکری طاقت نہیں بننے دیں گے، ناٹ انڈر آور واچ، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ اسی چین کی جی حضوری کرنے کے لیے اپنے ساتھ بڑے تام جھام اور لاؤ لشکر کے ساتھ ٹاپ بزنس مین، سی ای اوز، اپنی جو ٹاپ کمپنیز ہیں، ایلون مسک کو آپ نے دیکھا ہوگا، بوئنگ کے سی ای او، اسی طریقے سے ڈیفرنٹ کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں، ان کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑے بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ اور حیران کن طور پر اس دورے کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ اپنے ریگولر موبائل فونز، اپنے لیپ ٹاپس، اپنے کمیونیکیشن ڈیوائسز نہیں لے جا سکتے، اور جب آپ وہاں پر ہوں جو آپ کے عارضی ٹیلی فونز آپ کو وہاں پر ایمبیسی کی طرف سے فراہم کیے جائیں گے، آپ ان کو استعمال کریں، لیکن ان کو بھی استعمال کے دوران کسی یو ایس بی پورٹ میں نہیں لگانا، اپنے فونز کو چائنا کے جو ساکٹس ہیں ان میں چارجنگ کے لیے بھی پلگ ان نہیں کرنا، اپنے ساتھ پاور بینک رکھیں اور اس کو استعمال کریں۔ تو عدم اعتماد کا جب اتنا زیادہ لیول ہو کہ امریکہ جو ہے وہ کسی بھی صورت چائنا پر ٹرسٹ نہیں کرتا، اور دنیا بھر کی جو سب سے ون آف دا موسٹ اگریسو سائبر یا ڈیجیٹل پلیسز ہیں اس میں چائنا کا شمار ہوتا ہے، تو وہاں جاتے ہوئے اتنی احتیاط، تو اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو پھر آپ چین کا دورہ نہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ دورہ مجبوری تھی، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اب ایک انکنٹرولبل اکنامک پاور بن چکا ہے، اور امریکہ وہاں پر پہنچا۔ اور ابھی ضمناً میں آپ کو بتاؤں کہ میں دیکھ رہا تھا، خبر آئی کہ بوئنگ کے شیئر جو ہیں وہ 4% گر گئے ہیں اس دورے کے بعد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین نے پہلے یہ اندیا دیا تھا کہ لگ بھگ 500 جہاز چائنا جو ہے وہ خریدے گا بوئنگ کے، اور اس دورے کے بعد یہ خبر آئی کہ 200 جہاز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے چائنا نے، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں جو سٹاک ایکسچینجز ہیں اس میں تبدیلی آئی، بوئنگ کے شیئرز جو ہیں وہ آپ کو نیچے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو بڑا ہی انٹرسٹنگ دورہ تھا، بہت ساری چیزیں اس میں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں، لیکن خاص طور پر جو امریکی صدر ہیں، جو بہت زیادہ منہ پھٹ ہیں، جو کوئی بھی گفتگو کر دیتے ہیں کسی کے بھی سامنے، وہ بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی بھی شخص سوال کرے وہ رپورٹر سے الجھ پڑتا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ جواب دے دیتا ہے، وہ کبھی یہ ضابطے قاعدے کا لحاظ نہیں کرتا، ڈپلومیٹک لینگویج کیا ہوتی ہے اور بدتمیزی سے جواب دینا کیا ہوتا ہے، اپنے صدر کے طور پر کھڑے ہو کر گالیاں بکنا اپنی گفتگو میں، یہ اس کا وتیرہ ہے۔ لیکن ایک ایسے ڈونلڈ ٹرمپ سے اس دورے میں ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ ساتھ آئے ہوئے رپورٹرز تائیوان کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ شی جن پنگ کی موجودگی میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے تائیوان کا معاملہ اٹھایا کہ نہیں، فلاں موضوع پر بات کی یا نہیں کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے جواب میں کہتا ہے چائنا از اے بیوٹیفل کنٹری، یعنی چین ایک بہت خوبصورت ملک ہے۔ تو بڑا ہی حیران کن تھا پوری دنیا کے لیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، جو کسی بھی شخص کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتا ہے، وہ کیسے بھیگی بلی بن کر چائنا کے سامنے۔ اور اس دورے سے پہلے جو چائنیز ایمبیسی ہے واشنگٹن میں، اس نے ریڈ لائنز ڈرا کی تھیں، سرخ دائرے لگائے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر آپ لب کشائی مت کرنا، اور یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، ان کو عبور کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس پر میں سیپریٹلی جو ہے وہ بات کر چکا ہوں۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دورے کو اپنے لیے کچھ اسپیشل بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ ریکویسٹ کی ہوئی تھیں، اور بڑا ہی حیران کن مناظر تھے کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو جو فاربیڈن سٹی کہا جاتا ہے، جہاں پر ہیڈ کوارٹر ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا، اور وہاں پر اہم ترین شخصیات کے رہائش گاہیں اور ان کے دفاتر موجود ہیں، وہ ایریا جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے جو اوپن ایریا ہے، فاربیڈن سٹی جس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس سے متصل جو گارڈن ہے
اس کا نام ظاہر ہے کہ چائنیز نیم ہمیں پروناؤنس کرنے کی اتنی کوئی اچھی عادت جو ہے وہ نہیں ہے. زونگ نان ہائی گارڈن یا جونگ نان ہائی گارڈن جو ہے وہاں کا دورہ کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا, یہ اس کو اپنے لیے اسپیشل بنانے کی کوشش کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹرانسلیٹر سے, انٹرپریٹر سے کہا کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ اس سے پہلے کسی کو یہاں پر تو نہیں لائے ہوں گے, کسی بھی فورن ڈگنیٹری کو, کسی پرائم منسٹر یا کسی صدر کو, تو وہ اپنے لیے کوئی ایکسکلوسیوٹی جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جب میں واپس جاؤں گا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کے حوالے دیتا ہے کہ وہ مجھے فلاں جگہ لے کر گیا جہاں پر وہ کسی کو نہیں لے کر جاتا. تو چینی صدر نے جو ہے وہ مسکراتے ہوئے اس کے اوپر جواب دیا, ہاں یہ بہت ریئر ہے کہ ہم یہاں پر نارملی جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایونٹس نہیں کرتے, لیکن جو ولادیمیر پوٹن ہیں وہ متعدد مرتبہ یہاں آئے ہیں. تو وہ جو ایکسکلوسیوٹی کا آنسر تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور ایک تھوڑا سا ٹونٹنگ وے میں ایک طنزاً جو ہے وہ یہ گفتگو کی گئی جو صدر شی جن پنگ کی طرف سے, اور پھر وہاں پر وہ جس طریقے سے گلاب کی تعریفیں کرتے ہیں, اور پھر چین کے صدر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑے سے گلاب کے جو بیج ہیں, چینی گلاب کے بیج, وہ ان کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جس وقت یہ دورہ کنکلوڈ ہوتا ہے تو جتنے بھی گفٹس یا سوونیئرز دیے گئے تھے امریکی ڈیلیگیشن میں موجود لوگوں کو, وہ سب کے سب چائنا چھوڑ کر واپس آتے ہیں. یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے یا یہ ایک پروٹوکول ہے کہ آپ وہ تمام چیزیں وہاں پر ایمبیسی کے حوالے کر دیں گے, اور ایمبیسی جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کے تحت وہ پہنچائے گی امریکہ, اور وہاں پر پھر جن جن لوگوں کو جو کچھ ملا ہے وہ ان کو بھجوا دیا جائے گا. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ امریکن پریس نے یہ کنفرم کیا کہ اس کے سیکیورٹی ریزنز تھے کہ کوئی بھی چیز چائنا سے لے کر آپ اپنے جہاز میں نہیں رکھیں گے, کیونکہ جوس جیکنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو ڈیجیٹل تھیفٹ ہے, اور پھر کچھ ایسے مالویئرز, کچھ ایسے جو ہے وہ وائرسز انجیکٹ کیے جا سکتے ہیں ان کے گیجٹری میں, جو پھر فیوچر میں امریکہ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں, اور چائنا کو کوئی انٹیلیجنس ایکسس جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو بڑا ہی یہ بھی چیز بڑا زیادہ اس دورے میں جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی تھی. بہرحال وہ گارڈن جہاں پر آپ یوں سمجھیں کہ 400 سے 500 سال منگ ڈائنیسٹی اور کنگ ڈائنیسٹی جو ہے ان کا وہ ہیڈ کوارٹر رہا, وہاں پر بہرحال ایکسس جو ہے وہ دیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. لیکن جو کچھ ہوا گریٹ ہال آف چائنا میں, جو اوپننگ ریمارکس تھے, وہ اوپننگ ریمارکس ہی ایسے ہیں کہ جس کی بازگشت اس وقت آپ پوری دنیا میں سن رہے ہیں. جو گفتگو اوور آل ہوئی اس کے اوپر میں آتا ہوں, لیکن کچھ جملے میں آپ کو ذرا بتا دوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گفتگو کی, شی جن پنگ نے جو گفتگو کی, اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا, The current century-long transformation is accelerating. اب دیکھنے میں اس جملے میں کوئی چیز تیش دلانے والی نہیں ہے, لیکن صدر شی جن پنگ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا سورج غروب ہو رہا ہے اور چین کا سورج طلوع ہو رہا ہے. چین اس وقت ابھر رہا ہے, ایک رائزنگ پاور ہے. اس سے ملتا جلتا جملہ the current century long transformation is accelerating, یہ پہلی مرتبہ شی جن پنگ نے بولا تھا 2023 میں, جیسے تو ماسکو میں موجود تھے اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی ولادیمیر پوٹن کے ساتھ. اور پوٹن کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا تھا کہ right now there are changes the likes of which we haven't seen in 100 years, کہ 100 سال میں جو تبدیلیاں رونما نہیں ہوئی اب ہم انہیں وقوع پذیر ہوتے دیکھ رہے ہیں. یہ جو جملہ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کہنا, اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ جو 100 سال سے تبدیلیاں آہستہ آہستہ آ رہی تھیں اب وہ ایکسلریٹ ہو چکی ہیں. یعنی وہ ٹرانسفارمیشن دنیا میں آ رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی, اور اس کا واحد اور واضح ریفرنس جو ہے وہ چائنا کے رائز اور امریکہ کے ڈکلائن کے حوالے سے تھا. اور یہ جملہ امریکی صدر کو سامنے بٹھا کر کہنا, اس کا ظاہر ہے کہ مطلب یہ بھی ہے کہ چائنا کے جو صدر ہیں وہ اب بڑے پر اعتماد طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں, اور ان میں ہلکا پھلکا جو ہے وہ ایروگنس کا عنصر بھی آ چکا ہے. لیکن بات یہاں پر رکتی نہیں ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکی بھی دیتے ہیں, شی جن پنگ جو ہیں وہ ایک ویلڈ تھریٹ جو ہے وہ بھی دیتے ہیں, ایک دھمکی بھی دیتے ہیں. جو گفتگو ہوئی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیجنگ کا گریٹ ہال آف دی پیپل ہے اس میں
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात है उसके आगाज़ पर सदर शी जिनपिंग ने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए उसमें ताल्लुकात में इस्तेहकाम, ताउन और आलमी जिम्मेदारियों पर जोर दिया। अब उसके जो अहम तरीन आप यूँ समझें कि जो नुकात हैं उसमें ताल्लुकात में इस्तेहकाम और आलमी फ़ायदा, कि अगर एक स्टेबल रिलेशनशिप होता है चाइना और अमेरिका के दरमियान तो उसका पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात के मुकाबले में मुश्तरका मफादात कहीं ज़्यादा बड़े हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक का कामयाब होना एक दूसरे के लिए बेहतरीन मौका है और पाक जो चीन और अमेरिका के ताल्लुकात का इस्तेहकाम है वो पूरी दुनिया के फ़ायदे में। साथ में उन्होंने कहा कि हम कंपेटिटर्स नहीं हैं, हमें जो है वो शराकतदार होना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि दोनों बड़ी ताकतों को एक दूसरे का हरीफ बनने के बजाय शराकतदार बनना चाहिए ताकि दोनों मिलकर तरक्की कर सकें और नए दौर में बड़े ममालिक के लिए आगे बढ़ने का एक दुरुस्त रास्ता तलाश करें। फिर उन्होंने कुछ तारीख़ी मौके और आलमी चैलेंजेस की बात करते हुए जो बात की उसमें वो एक वेल्ड थ्रेट या एक ढकी छुपी धमकी, अगरचे वो ढकी छुपी थी लेकिन अब वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। शी जिनपिंग ने कहा कि साल 2026 में अमरीकी आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है और अमेरिका और चीन को एक दूसरे के साथ उलझना नहीं चाहिए, जिसको थुसिडिडीज ट्रैप कहा जाता है, उस ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहने को जो है वो थुसिडिडीज ट्रैप का हवाला देना, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं कि ये ट्रैप क्या है तो फिर आपको पता चलता है कि वाज़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीन के सदर शी जिनपिंग ने ये पूरी दुनिया पर वाज़े कर दिया कि हम राइजिंग पावर हैं और अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। ये ट्रैप क्या होता है? जो थुसिडिडीज ट्रैप है इसको बैनुल-अक़वामी, आई जस्ट ओपन अप रेफरेंस टू दिस, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इसको एक मशहूर इस्तिलाह के तौर पर लिया जाता है जो ये बयान करती है कि जब कोई उभरती हुई ताकत, राइजिंग पावर, पहले से मौजूद गालिब ताकत को, जो रूलिंग पावर है, उसको चैलेंज करती है तो दोनों के दरमियान जंग का खतरा शदीद बढ़ जाता है। ये नज़रिया कदीम यूनानी मौर्रिख थुसिडिडीज के नाम से मंसूब है, जिसने स्पार्टा और एथेंस के दरमियान होने वाली जो पेलोपोनेशियन वॉर है उसका तज्जिया करते हुए लिखा था। अब ये जिस वक्त एथेंस राइज कर रहा था और स्पार्टा जो है वो ऑलरेडी सुपर पावर था, बड़ी पावर था, उनके दरमियान उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो जंग हुई थी 40 साल तक जारी रही, जिसमें लगभग यूनान जो है वो तबाह हो गया, उसकी वाहिद वजह यही थी कि जो एथेंस की बढ़ती हुई ताकत है उससे स्पार्टा के दिल में एक खौफ पैदा हो गया था। जिस तरीके से आज अमेरिका के दिल में खौफ पैदा हो गया है कि जो चीन का राइज है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, एक फियर फैक्टर जो है वो सामने आ गया। सादा अल्फाज में जब एक पुरानी ताकत को ये डर लगता है कि नई ताकत उसकी जगह ले लेगी तो वो दिफाई या जारहाना जारहियत पर उतर आती है और मामूली सी गलतफहमी भी किसी एक बड़ी जंग का सबब बन जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन के मुताबिक तारीख के गुज़श्ता 500 सालों में 16 कम अज़ कम ऐसे मौके आए हैं कि जब एक राइजिंग सुपर पावर और एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर जो है वो इस ट्रैप में आई और 12 का अंजाम एक खौफनाक जंग की सूरत में हुआ। और फिर उसमें रेफरेंसेस, तारीखी रेफरेंसेस मौजूद हैं कि जो जर्मनी और बरतानिया की जंग हुई थी, जिसको पहली जंग अजीम कहा जाता है, जाहिर है कि दोनों तरफ एलाइज मौजूद थे और फिर पूरी दुनिया जो है वो उसकी लपेट में आ गई थी। उस वक्त गालिब ताकत जो रूलिंग पावर थी वो बरतानिया थी और उभरती हुई ताकत जर्मनी थी। मंजरनामा क्या था कि 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के आगाज़ में जर्मनी ने तेज़ी से सनती और फौजी तरक्की की। जब जर्मनी ने अपनी बहरिया को ताकतवर बनाना शुरू किया तो बरतानिया को अपनी आलमी बालादस्ती खतरे में नजर आने लगी। इस बाहमी खौफ और गलत फहमियों के नेटवर्क ने बिलाखिर 1914 में पहली जंग अजीम की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर दूसरा वो हवाला देते हैं स्पार्टा और एथेंस का, कि गालिब ताकत जो है वो स्पार्टा थी और उभरती हुई ताकत एथेंस थी। और मंजरनामा यह है कि इस नज़रिए की बुनियाद जो बेसिकली बना कि एथेंस एक बहरी और तजारती ताकत के तौर पर तेज़ी से उभर रहा था, जिससे स्पार्टा जो कि रवायती ज़मीनी फ़ौजी ताकत था वो खौफजदा हो गया और इस खौफ के नतीजे में दोनों के दरमियान एक तवील जंग हुई जिसने पूरे यूनान को तबाह कर दिया। और फिर इसका जो है वो तज़किरा आता है कि जो चाइना है
اور امریکہ وہ آج اسی ٹریپ کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک میوچول ڈسٹرسٹ ہے اور ایک میوچولی جو ہے وہ ایک بڑا ڈیزاسٹر کریٹ ہو رہا ہے۔ تو اب اس سارے معاملے میں خاص طور پر جو تائیوان کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ساتھ میں چائنا کی طرف سے ایک سخت سنگین وارننگ دی گئی چائنا کی طرف سے، اور جو چین کا سرکاری میڈیا ہے اس نے کوٹ کیا باقاعدہ کہ کچھ ریمارکس تو وہ ہیں جو پوری دنیا کے سامنے اوپن ٹو پبلک تھے، جن کو ریکارڈ کیا گیا، براڈ کاسٹ کیا گیا، لیکن پھر کچھ ریمارکس ہیں جو پرائیویٹلی کنوے کیے گئے، کچھ گفتگو کنوے کی گئی چین کے صدر شی جن پنگ کی طرف سے امریکن پریزیڈنٹ کو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ تائیوان کا مسئلہ چین اور امریکہ کے تعلقات کا سب سے اہم اور حساس ترین معاملہ ہے۔ اگر اس معاملے کو سنبھالنے میں ذرا سی بھی غلطی یا بد انتظامی ہوئی تو دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ٹکراؤ یا مسلح تصادم ہو سکتا ہے، جو پورے امریکی تعلقات، امریکہ چین تعلقات کو انتہائی خطرناک صورتحال میں دھکیل دے گا۔ یہ گفتگو جو ہے وہ کی گئی، اور اسی وجہ سے تائیوان کے اوپر جب واپسی پر بھی سوال ہوا ایئر فورس ون میں، تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے گریز کا مظاہرہ کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے مجھے ہزاروں کلومیٹر دور جا کر ایک جنگ جو ہے وہ لڑنی پڑے، میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، ہم اس کا کوئی اور حل دیکھیں گے۔ اور انڈیپینڈنس کی اناؤنسمنٹ جو ہے اس کو وہ ڈسکریج کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسلحے کی جو فروخت ہے اس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب اور ایک نیا ڈیفرنٹ منظرنامہ ہمارے سامنے کھل چکا ہے۔ وہ باتیں جو لوگ تجزیے تبصرے میں کیا کرتے تھے، اب اوپنلی فرسٹ ٹائم ہے کہ چائنا کا صدر جو ہے، جو ادروائز بھی چائنا کا جو طریقہ کار ہے ڈپلومیسی کا، سفارتکاری کا، وہ نہ تو ترش زبان استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو بھی بڑا جو ہے وہ سفارتی انداز میں کی گئی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو سامنے بٹھانا، امریکی صدر کو بٹھانا اور اس کو بٹھا کر یہ سمجھانا کہ تم ایک ڈکلائننگ سپر پاور ہو، ہم ایک رائزنگ سپر پاور ہیں، ہم سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم ایک ایسے ٹریپ میں آ جاؤ گے جس میں اپنا نقصان ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہوگا، تمہارا بھی نقصان ہوگا۔ اس میں باقاعدہ ایک مشورہ شامل ہے جو چین کی طرف سے دیا گیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ تم جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو ڈھانپو مت، آنکھیں کھول کے پوری طرح سے اور اپنے دونوں کان کھول کے سنو اور دیکھو کہ ہم کس طریقے سے ابھر رہے ہیں، رائز کر رہے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ ٹائمز، ایک ایسا وقت جب ایران کے ساتھ اپنے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں امریکہ نے، اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ بند گلی میں نظر آتا ہے۔ چائنا کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا اور کوئی کلیئر کٹ گارنٹی ایران والے معاملے کے اوپر نہیں دی گئی چائنا کی طرف سے۔ کچھ انٹرسٹنگ خبریں ریجن میں ڈیولپ ہو رہی ہیں جن پر اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔